السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، جیسے کہ آپ حضرات کے علم میں ہے، آج انتہائی افسوسناک اور دردناک واقعہ ہوا جو کہ حضرت اقدس حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے بارے میں آپ لوگ خوب جانتے ہیں کہ حضرت اقدس حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت کا خاص کرم اور فضل ہے، اور اس پر ہم جتنے بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ حضرت اقدس کو اللہ رب العزت نے بچایا، اور یہ امت کے لیے عظیم سرمایہ ہے۔ اور یہ بات آپ کے ذہن میں محفوظ ہونی چاہیے کہ حضرت اقدس حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ پر ہر طرف سے وار کیا گیا، لیکن میرے رب نے ان کی حفاظت کی، اور یہ ہم پر بہت بڑا احسان ہوا کہ اللہ نے ان کی جان بچائی۔ اور حضرت اقدس کسی فرقہ واریت نہیں، آج تک ان کا نہ کسی کے ساتھ اس طریقے کے تعلقات ہیں، اور نہ وہ فرقہ واریت کی ان چیزوں میں پڑھتے ہیں۔ اس کے باوجود اگر حضرت اقدس پر حملہ ہوا، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بتاتا چلوں کہ وہ صرف پاکستان کے نہیں بلکہ وہ پوری دنیا کے لیے ایک عظیم شخصیت ہے، اور باہر کے جتنے لوگ ہیں وہ بھی حضرت کو ایسے خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور ان کے دل میں بھی حضرت کے لیے محبت اور عقیدت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انہیں بچایا، یہ ہمارے اوپر میرے رب کا بہت بڑا احسان ہے۔ ہر ساتھی دعا کریں کہ اور شکر ادا کریں اس بات پر، ورنہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ امت پہلے سے بیچاری یتیم ہو چکی ہے، ایسے عظیم عظیم ہستیاں ہم سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھے، حضرت اقدس حضرت مولانا سمیع الحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے حاجی عبدالوہاب صاحب دامت برکاتہم العالیہ، وہ بھی ہم سے رخصت ہو چکے ہیں۔ تو یہ عظیم سرمایہ ہیں اور یہ عظیم ہستیاں ہیں، اللہ رب العزت نے انہیں بچایا، یہ بہت بڑا کرم اور احسان ہوا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ حضرت پر 2 مرتبہ جب وار ہوا، ان کا سیکورٹی گارڈ، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام ادا فرمائے، اور اللہ ان کی شہادت کو قبول کرے۔ انہوں نے بھی بہت ہی بہادری کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے جذبے کو پیش کیا، اور اپنے جان کو ہتھیلی پر رکھ کر حضرت اقدس کے دفاع کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے جان کو نچاور کر دیا۔ لیکن انہوں نے ہمارے اوپر بہت بڑا احسان یہ کیا کہ حضرت اقدس کی جان بچ گئی اور اللہ نے بچا دی۔ تو ان کی شہادت کے لیے دعا کرے کہ اللہ ان کی شہادت کو قبول کرے، اور اللہ اس کا صلہ ان کو اس جہاں میں دے، اور اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات آپ کو بتاتا چلوں کہ جب حضرت اقدس پر حملہ ہوا، ان کے ڈرائیور، اس کا ایک دایاں جو ہاتھ ہے وہ زخمی ہوا، لیکن اس کے باوجود وہ قوم کے ہیرو ٹھہرے۔ اور ایک ڈرائیور جب انہوں نے اپنے جذبات اور اپنے احساسات کا، اپنے عشق کا، اپنے وفا کا یہ ثبوت دیا کہ جب ان کا ہاتھ بھی زخمی ہوا اور ان گولیوں کا پرچار ہونے کے باوجود انہوں نے حضرت اقدس کو گاڑی چلانے نہیں دی، اور میں قربان جاؤں اس جانثار پر، اور میں قربان جاؤں اس کے جذبے پر کہ انہوں نے بائیں ہاتھ سے ڈرائیونگ کی اور حضرت اقدس کو وہاں سے نکالا، لیکن انہوں نے حضرت اقدس کو بچانے کی بھرپور کوشش کی۔ میں اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور آج کے بعد حضرت اقدس جتنے بھی دین کی خدمت کریں گے، اس میں ان کا پورا حصہ ہوگا، اور ان کو پورا اجر ملے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ بڑوں کے پاس جو بھی ان کے خادم ہوتے ہیں، ان کی سوچ اور ان کے جذبے بھی بڑے ہوا کرتے ہیں۔ جب ان کا ہاتھ زخمی ہوا، ان پر 2 گولیاں لگی، ان کے ہاتھ نے کام کرنا چھوڑ دیا، تو حضرت اقدس نے
کہا کہ بھائی میں گاڑی چلا لے تو میں آپ کو ہاسپٹل تک پہنچا دوں گا، لیکن انہوں نے کہا کہ حضرت میں اسے مناسب نہیں سمجھتا ہوں اور میں ہر حال میں آپ کو یہاں سے نکال کر انشاءاللہ ہاسپٹل تک اپنے آپ کو اور آپ کو بھی یہاں سے نکال کر پہنچا دوں گا۔ تو ان کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، بلکہ وہ قابل فخر اور قابل رشک ہے۔ تو میرے بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، اس پر ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ اور آج تو ہر شخص کے دل میں یہ درد اور دکھ کہ اگر یہ عظیم سرمایہ ہم سے رخصت ہو جاتا تو شاید یہ ملک اور ملک کے ساتھ ساتھ ہمارے مدارس اور مدارس کے ساتھ ساتھ اگر میں یوں کہوں تو بجا نہ ہوگا، ہمارے اسلام بھی یتیم ہو چکا ہوتا، مدارس بھی یتیم ہو چکے ہوتے کہ اتنی عظیم قربانی دینے کے بعد۔ اور یہ بات ارباب اقتدار سے بھی کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے علماء کرام اور بالخصوص ایسے قوم کے ہیرو حضرت جیسے ان کو سیکورٹی کے مضبوط انتظامات فراہم کیا جائے اور ان کو سیکورٹی دلائی جائے۔ اور یہ بات میں اور آپ کے ذہن میں ہے کہ حضرت نے خود اپنے بیان میں فرمایا کہ بچنے کا اور اسباب کی دنیا میں رہتے ہوئے کوئی ایسے اسباب نہیں تھے جن سے میں بچ سکتا، لیکن ایک معجزانہ طور پر اللہ نے مجھے بچایا اور میری زندگی ابھی باقی تھی، تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے مجھے بچایا۔ اور یہ عوام اس بات پر جتنے شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ اور حضرت کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ تمام علماء ربانیین اور تمام علماء کرام کے لیے ہم دعا کریں کہ اللہ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اس پاکستان کو، اس پاک دھرتی کو، کیونکہ پاکستان کی بنیادوں میں علماء کرام کا خون شامل ہے، اور اس امت مسلمہ کو اور اس کے ساتھ ساتھ پورے اسلام کو اللہ رب العزت یتیم نہ بنائے۔ جیسے عظیم عظیم ہستیاں ہم سے رخصت ہو جائیں گی تو ہمارا کیا بنے گا؟ یہ سب کچھ جو ہمیں ملا ہے، جو مل رہا ہے، اور پاکستان کی جو بقا ہے، یہ ان علماء کرام کے صدقے اور طفیل سے ہے کہ ان کی رات دن جد و جہد اور محنت اور کوشش، اور رات کو وہ مسلح پر بیٹھ کر اپنے ملک کے لیے، اپنے عوام کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے رو رو کر دعائیں مانگتے ہیں اور امن کی فضا کو قائم کرتے ہیں اور امن کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ملک کے سرحدوں پر پہرا دینے والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین، ہمارے لیے بہت ہی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو اپنے فیملی کے ساتھ جو ہے صحیح اور سلامت اپنے گھر واپس لوٹایا اور ان کی جان حفظ و امان میں رکھی۔ یہ ہمارے لیے انتہائی خوشی اور مسرت کا موقع ہے اور ہمیں اس پر بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم اس پر جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ اور جنہوں نے جام شہادت نوش کیا ان کے لیے بھی ہم دعا کریں کہ اللہ ان کے عزیز اور اقارب کو صبر جمیل عطا فرمائیں، اور شہداء کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کی شہادت کو اپنے بارگاہ عالیہ میں قبول اور منظور فرمائیں، اور اللہ ان کو وہاں ان کے درجات کو وہاں بلند فرمائیں، اور اللہ رب العزت ہمارے علماء کرام کی حفاظت فرمائیں اور ان پر اپنا خاص رحم، فضل اور کرم فرمائیں، اور ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائیں، اور اللہ اس دہشت گردی کو، اس فرقہ واریت کو اس ملک سے مٹھائیں، اور اللہ ہمارے آپس میں اتفاق اور اتحاد کو قائم اور دائم رکھیں، اور اللہ ہمارے دلوں میں نفرتوں کی جو آگ بھڑکی ہوئی ہے اللہ ان نفرتوں کو دور کریں، اور ان نفرتوں کو اللہ رب العزت اپنے محبت میں تبدیل کریں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی رائے کا اظہار کریں۔ جزاک اللہ۔